رمضان میں شیاطین قید ہیں، پھر بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ آج آپ جانیں گے نفس کی اصل حقیقت اور روزے کا راز۔ رمضان 2026 کوئی خاموشی سے گزر جانے والا مہینہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنے نفس کی پہلی حقیقت دوبارہ سنے گا۔ کیا آپ نے کبھی اپنے نفس سے یہ سوال کیا، میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ یہ سوال صرف ایک لمحے کا نہیں، یہ ایک پورے مہینے کا سفر ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک چھپی ہوئی آواز ہوتی ہے۔ یہ آواز کبھی سنائی نہیں دیتی، لیکن یہ فیصلے کراتی ہے۔ اسلام میں اس آواز کو نفس کہا جاتا ہے۔ جب نفس سے پوچھا گیا، میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ہوں، تم ہو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ غرور تھا، یہ آزادی کا دعویٰ تھا، یہ نفس کی طاقت کا اعلان تھا۔ نفس کو آزمائش میں ڈالا گیا، آگ میں ڈال کر دیکھا گیا، آگ جسے ہر چیز جلا دیتی ہے، جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، جو طاقت کی علامت ہے۔ لیکن نفس نہ جھکا، نہ ٹوٹا، نہ بدلا۔ غرور ایسا تھا کہ آگ کے سامنے بھی زندہ رہا۔ آگ نفس کو نہیں جلا سکتی، کیونکہ غرور کا علاج صرف طاقت سے نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور راستہ اختیار کیا گیا، نفس کو بھوک دی گئی۔ یہ بھوک نہ آگ تھی نہ سزا، بس خاموشی سے دن گزرنے والے وقت کا امتحان تھا۔ دن گزرتے گئے، طاقت کم ہوئی، غرور ٹوٹنے لگا اور آواز آہستہ ہونے لگی۔ اور جب وہی سوال دوبارہ آیا، میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ اس بار جواب کانپتی ہوئی آواز میں تھا، میں اللہ کا کمزور بندہ ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نفس نے اپنی اصلیت پہچانی، جب غرور ٹوٹا اور ابدیت پیدا ہوئی۔ یہی رمضان کا اصل راز ہے۔ آگ نفس کو جلاتی ہے، لیکن بھوک نفس کو جھکا دیتی ہے۔ اسی لیے روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ نفس کو قابو میں لانے کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف آسمان پر نہیں ہوتا، یہ انسان کے اندر بھی انقلاب برپا کرتا ہے۔ کھانا سامنے ہوتا ہے، پانی موجود ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، مگر بندہ ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم نہیں آیا۔ یہ لمحہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ رزق دینے والا کوئی اور ہے، اور بندہ صرف محتاج ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مالک نہیں، بندہ ہیں۔ حلال بھی اللہ کے حکم سے ملتا ہے، وقت سے پہلے ہاتھ نہیں آتا۔ یہ تربیت بعد میں انسان کو حرام سے بچنے کی طاقت دیتی ہے اور نفس کو مضبوط کرتی ہے۔ رمضان صرف فرد کی اصلاح نہیں کرتا، بلکہ پورے معاشرے کو جوڑ دیتا ہے۔ سب ایک وقت بھوکے، سب ایک وقت منتظر، اور سب ایک وقت سجدے میں۔ یہ اتحاد اللہ کو محبوب ہے۔ جب بندے بکھرے نہیں بلکہ ایک نظم میں ہوں تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ رمضان شکر سکھاتا ہے، لیکن یہ بھی سکھاتا ہے کہ شکر کس کا ادا کرنا ہے۔ اگر شکر غلط دروازے پر جائے تو برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ مہینہ انسان کو غرور سے جھکا کر ابدیت تک لے آتا ہے۔ اگر یہ رمضان صرف بھوکا رکھ کر گزر گیا تو ہم نے کچھ کھو دیا، لیکن اگر نفس ٹوٹا، دل نرم ہوا، روح اللہ کے قریب آئی، تو یہی رمضان کی اصل کامیابی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھوئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی بدل دے، تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ چینل آپ کو ہر رمضان
ہر نیکی اور ہر سبق کے ساتھ لے کر آئے گا، آپ کو روحانی سفر پر مضبوط کرے گا اور آپ کے نفس کو قابو میں لانے میں مدد دے گا۔ اس رمضان اپنے نفس پر قابو پائیں، غرور چھوڑیں اور ابدیت قبول کریں۔ آج سے اپنی زندگی بدلیں، اللہ کے قریب جائیں۔ اگر آپ نے کبھی روزہ کے دوران اپنے نفس کو کمزور محسوس کیا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ کامنٹ کریں، اپنے تجربے شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہر رمضان اپنی روح کو مضبوط بنا سکیں۔